الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ کتاب تاریخ اسلام میں گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی مکہ کی زندگی جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ کی تھی، مکہ میں جو 40 سال کائنات کے نبی نے پہلے گزارے، مخفیاً عمل سے تبلیغ کی، پھر آیت جب نازل ہوئی 3 سال مخفیاً تبلیغ کی۔ 40 سال آپ مخفیاً تبلیغ نہیں کہیں گے بلکہ عمل سے تبلیغ کی، کسی کو اعلان نہیں کیا۔ پھر 3 سال انذر عشیرتک الاقربین، گھر والوں کو اعلان کیا۔ پھر اس کے بعد علی الاعلان آیت نازل ہو گئی، تو جا کے جب علی الاعلان صفا کی پہاڑی پہ جا کے خطبہ دیا مختصر سا اور بیان کیا کہ میں اللہ کی جانب سے نبی ہوں، تو لوگوں نے وہیں سے مخالفت شروع کر دی۔ اس کے بعد گفتگو یہ ہوئی پہلے شہید کون تھے اسلام کے جو اسی وقت رسول کے دفاع میں آئے، جناب حارث ابن ابی حالہ، وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد پھر مشرکین آ گئے جناب ابو طالب کے ساتھ گفتگو کرنے لگے، مرحلہ مرحلہ ایسے پہلے آئے کہ بھئی سمجھائیں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے تمہارا بھتیجا جو ہے ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، جبکہ رسول نے ان کے خداؤں کو برا یا گالی دینے والا معاملہ نہیں ہے، یہ سیدھی سی بات ہے، ذہن میں رہیے کہ نبی آئے اور گالی دی یا کچھ، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب و شتم کر رہے ہیں، نبی نے کبھی نہیں کیا۔ نبی نے کہا خدا ایک ہے، جب خدا ایک کہنے سے ہی ان کی نفی ہو جاتی ہے، اب اسے گالی سمجھے، جس طرح ہم جتنے فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں وہ دوسروں پہ جو ہے وہ گالی دے رہے ہیں، تبرہ کر رہے ہیں، جو کتابوں میں ہے وہ بیان کر رہے ہیں جو چیزیں انہی کی کتابوں سے، تو وہ کہیں گے گالی دے رہے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ قرآن کریم میں بھی اللہ نے لعنت کی ہے نا، ٹھیک ہے، ظالموں پر، ان سب پہ، ٹھیک ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ٹھیک ہے، تو یہ آیت پڑھنا گالی ہے کہ قرآن نے گالی دی ہے کیا؟ ٹھیک ہے، نہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ تہمت لگاتے ہیں کہ آپ گالی دیتے ہیں، فحش والی گالی تو جائز نہیں ہے نا کسی کے لیے بھی، فحش کلام ایک، لعنت الگ ہے۔ یہی والا معاملہ تہمت رسول پہ لگا دیتے لوگ۔ آخرکار انہوں نے کہا ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، سمجھائیے گا۔ پھر جب معاملہ کچھ درست نہیں ہوا، پھر آفر لے کے آئے کہ اے ابو طالب، ہم ایک جوان کو لے کے آئے ہیں، عمارہ ابن جی جی ولید عمارہ ابن ولید، جی ہاں، ولید ابن مغیرہ، جی ہاں، ایسے ہی ہے نا، ٹھیک، خالد بن ولید کا بھائی، اس کو لے کے آئے کہ اس کو آپ اپنے پاس رکھیں اور محمد کو ہمارے حوالے کر دیں، قتل کر دیں گے۔ جب یہ بھی معاملہ نہیں ہوا، مرحلہ مرحلہ خود نبی کے پاس آ گئے کہ ہم شادی کروا دیں گے تمہاری، سردار بنا دیں گے تمہیں، کیا چاہتے ہو؟ تو آیتیں سنا رہے تھے سرکار۔ آخر میں نبی نے کہا لو وضع الشمس علی یمینی، اگر سورج آ کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھیں، چاند بائیں ہاتھ پہ رکھیں، میں اپنے عمل سے باز نہیں آؤں گا، پروردگار کی جانب سے میں رسول ہوں اور اس کا پیغام مجھے پہنچانا ہے، میں پہنچاتا رہوں گا۔ پھر کافی معاملات ایسے ہوئے، واقعات ایسے ہوئے کہ کائنات کے نبی کو باقاعدہ تکلیف دینے کی کوشش کی گئی، اذیت پہنچانے کی، لیکن جناب ابو طالب کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکے۔ اس کے ذہن میں بہت ساری احادیث ہیں ہمارے سامنے، وہ جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ آ کے مشرکین نبی کریم پر کچرا پھینک دیتے تھے، یا مثلا یہ کر دیتے تھے، وہ کر دیتے تھے، اذیت دیتے تھے، یہ جناب ابو طالب کی حیات میں کوئی نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، جناب ابو طالب کے بعد کی بات ہے۔ جناب ابو طالب کی حیات میں ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا تھا جسے الکافی میں بھی حدیث نقل کی، آپ لوگ انشاءاللہ جب کتاب الحجہ میں پہنچیں گے تو پڑھیں گے کہ کائنات کے نبی نئے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئے، ان ملعونوں نے آ کے باقاعدہ اوجھڑی پھینکی کائنات کے نبی پر، پھینکی نہیں بلکہ رگڑ دیا، کپڑے سارے خراب کر دیے۔ جناب ابو طالب سے آ کے پوچھا رسول نے کہ آپ کے نزدیک میرا کیا مقام ہے، میرا کیا حسب نسب ہے، کیا ہوا بیٹا، کوئی خیریت ہے؟ کہا یہ معاملہ ہوا۔ فوراً جناب حمزہ کو بلایا، چھٹے امام سے حدیث ہے، جناب حمزہ کو بلایا، تلوار اٹھاؤ، وہی اوجڑی لے کے گئے، اوجڑی لے کے گئے، اور اس کے بعد وہ اوجڑی لے کے جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے، جناب حمزہ کو کہا ہر ایک کے منہ پہ یہ اوجڑی ملو۔ جناب ابو طالب نے کہا، اور ہر ایک کے منہ پہ وہ اوجڑی لگائی گئی، سب کی مونچھوں سے اوجڑی کی بو آ رہی تھی اور سب ہنس رہے تھے، اور کہا آج کے بعد کوئی نقصان پہنچائے گا محمد کو تو پھر یہ باقی نہیں رہے گا، یا اس طرح حدیث۔ تو جناب ابو طالب پھر آئے رسول خدا کے پاس کہ بیٹا یہ تمہاری عظمت ہے میرے نزدیک، کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا، صحیح۔ حضرت ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی نے کچھ نہیں کیا اور کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ کائنات کے نبی نے بعد میں یہ کئی مرتبہ اشارہ بھی کیا ہے کہ جب تک جناب ابو طالب زندہ تھے اس وقت تک کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے، ممکن ہوا تو آج کے درس میں آ جائے گا وہی والی بات۔ لیکن جب
जनाब अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत हो गए, अब कोई चारा नहीं था सिवाय इसके हिजरत का। तो उस वक्त कत्ल की साजिशें होने लगी, तो सरकार ने उसके बाद हिजरत की है। ठीक, अब बात यह है कि कायनात के नबी को अब डायरेक्टली अजियत नहीं पहुंचा पा रहे, क्योंकि जनाब अबू तालिब मौजूद है। अब इन्हीं के गुलामों में से कुछ लोग जो दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, उनको अजीम मकाम मिल रहा है। ठीक है, तो अब इन्हें बाकायदा ये होने लगा एहसास कि ये तो हमारे सारे लोग इस्लाम की दावत कबूल कर रहे हैं, मोहम्मद की दावत को कबूल कर रहे हैं, मोहम्मद को कुछ नहीं कर सकते, रसूल इस्लाम को, तो उन लोगों पे सब्बो शितम जुल्म करना शुरू कर दिए। ठीक है, ये वाला सिलसिला मुसलमानों पर तशद्दुद, ये आज के दर्स में, इसी में काफ़ी लोगों को बड़े अजियतनाक अंदाज में ये जुल्म करते, धूप में खड़ा कर देते, तौक पहना देते, और बाकायदा वो तौक गर्म होता, जिस्म की खाल उतरने लगती, पत्थर रख देते सीने पे, शदीद गर्मी में रेत पे लिटाकर पत्थर रख देते, कहते अभी अगर मोहम्मद को गाली नहीं दोगे, ठीक है, तो फिर हम ये नहीं हटाएंगे। लेकिन बाकायदा ये अजियत जारी थी, बाकायदा नबी करीम की निगाहों के सामने जारी थी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जनाब अम्मार की वालदा हज़रत सुमैया कायनात के नबी की निगाहों के सामने शहीद हुई हैं। ठीक है, सब्र की तलकीन कर रहे हैं नबी, उनके वालिद नबी के सामने शहीद हुए। ये सिलसिला चल रहा था, खास तौर से मुसलमानों पे तशद्दुद था। इसके बाद रसूल ने जब कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे, तो इशारा दिया था इस्लाम की पहली हिजरत का, जिसकी गुफ्तगू आएगी। इस्लाम की पहली हिजरत कहाँ हुई है? हबशा की सरजमीन पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ अल्लामा मोहसिन अमीन आमली का जुमला पेश किया। अल्लामा मोहसिन अमीन आमली, सैयद मोहसिन अमीन आमली, इनकी किताबें बड़ी बेहतरीन हैं। ठीक है, और किताबें इनकी मौजूद हैं, उन्होंने काफ़ी तारीखी गुफ्तगू उसमें की है, सीरत मासूमिन पर गुफ्तगू की है बाकायदा। इनका जुमला लिखा, मना अल्लाह रसूलहु मिनहुम बिअम्मिही अबी तालिब, ये खुदावंद आलम ने अपने रसूल को महफूज रखा, उनकी हिफाजत की, किसके जरिए? बेअम्मिही अबी तालिब, अपने चचा अबू तालिब की हिफाजत के सबब अल्लाह ने नबी करीम को महफूज रखा। इसके बाद आगे बढ़ के फरमा रहे हैं कि जी, जब मुसलमानों की तादाद काफ़ी बढ़ गई, ईमान नुमाया हो गया, उसका चर्चा होने लगा, तो कुफ़ारे कुरैश में बुत परस्तों ने, उनके बुत परस्तों ने अपने कबीलों में देखा कि लोग ईमान ला रहे हैं जो ख़ास तौर से, तो उनको सख्त तकलीफ़ें पहुँचाना शुरू कर दी। इन्हीं मज़ालिम में हज़रत यासिर, जनाब अम्मार के वाले हज़रत यासिर, जो एक मुफलिस मुसलमान थे, उनको मज़ालिम करते रहे, यहाँ तक कि मज़ालिम को बर्दाश्त करते करते दुनिया से चल बसे। इनकी ज़ौजा हज़रत सुमैया, इनको अबू जहल ने बर्छी मारी, हज़रत सुमैया खातून। ठीक है, इस्लाम की पहली शहीदा खातून जनाब सुमैया, अबू जहल लाइन ने बर्छी मारी। जी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ज़ाहिरन रिवायात में है कि 12वें इमाम के साथ जिन ख़वातीन को उठाया जाएगा, दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, उनमें जनाब सुमैया भी शामिल है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। इनके बेटे जनाब अम्मार भी इसी तरह मज़ालिम बर्दाश्त करते रहे। एक रोज़ उन्हें दहकते हुए कोयलों पर लिटा दिया गया। किसको? जनाब अम्मार को। जब तक वो ठंडे न हो गए, उन्हें नहीं छोड़ा। हज़रत अम्मार बाकायदा मुश्किलात बर्दाश्त करते रहे। जनाब बिलाल हबशी मुअज़्ज़िन रसूल थे, सुहैब रूमी, ये भी बाकायदा हबश से ही थे। इनको भी जलती हुई रेत पर लिटा दिया और उनके सीने पर तपता हुआ पत्थर रखकर, भारी पत्थर रखकर कहा कि मोहम्मद को बुरा कहो और उनके खुदा को बुरा कहो। तो हज़रत बिलाल की एक ही सदा आ रही थी, अहद अहद अहद, यानी वो अल्लाह एक है। कायनात के नबी सिर्फ ऐसे में सब्र की तलकीन कर सकते थे। अब यहाँ पर फरमा रहे हैं, पहली हिजरत जो हुई है मुल्क हबशा की तरफ, हबशा यानी आज का एथोपिया, एथोपिया का नाम सुना, एथोपिया, वो आज वही हबशा है, एथोपिया आज का, वो उधर पहली हिजरत हुई। ठीक है, वहाँ ईसाई मजहब हुआ कर, आज भी ईसाई मजहब ही ज़्यादा है, तकरीबन 60% ईसाई है वहाँ। ठीक है, एथोपिया में, हबशा में, हबश में, अफ्रीका कहलाता है वही ना आज का। तो वहाँ का बादशाह था नज्जाशी। नज्जाशी हमने बयान किया कि नज्जाशी किसी एक शख्स का नाम नहीं है, नज्जाशी वहाँ के जो हाकिम हुआ करते थे उनको नज्जाशी कहा जाता था। जिस तरह कैसर
جی روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں، کسرا ایران کے، اسی طرح فرعون بھی اسی میں آتا ہے۔ فرعون برے بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، صرف اس فرعون کے لیے نہیں، بعد والوں کے لیے بھی فرعون استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہاں نجاشی بادشاہ تھا، تو حضرت جعفر طیار کی سربراہی میں ہجرت کا کہا سرکار نے، باقاعدہ 80 لوگ سب سے پہلے گئے، پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ، بلکہ اس سے پہلے کبھی کچھ کا ذکر کیا، 10 کے قریب لوگ گئے اور وہاں کے حالات دیکھ کے آئے کہ وہاں منع نہیں کیا جاتا، کم سے کم آپ اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے آ کے جب حال سنایا تو پھر کائنات کے نبی نے باقاعدہ کہا کہ ٹھیک ہے، اشارہ دیا کہ ہجرت کر کے چلے جائیں، اور تمام کے تمام لوگوں کو کس کے ساتھ بھیجا؟ جناب جعفر طیار کے ساتھ، کیونکہ جانتے تھے علم میں جعفر طیار بہترین ہے، تو نمائندہ مسلم جعفر طیار تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کافی لوگوں کے نام ذکر ہوئے، ان میں کچھ ایسے تھے جو بہترین عقیدے کے تھے، کچھ ایسے تھے جو آپ سمجھیں اچھے عقیدے کے نہیں تھے، لیکن وہ مؤلفۃ القلوب تھے، لالچ کے تحت یا کسی بھی تحت مسلمان ہو گئے اور بعد میں منافق بھی ظاہر ہوئے، ٹھیک ہے۔ کچھ تو دین سے بھی خارج ہو گئے، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک شخص جا کے مرتد ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، ذکر آئے گا بعد میں، اس کا مرتد ہو گیا وہاں جا کے، عیسائی ہو گیا پیسے دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ جناب ام حبیبہ کا شوہر تھا وہ، ٹھیک ہے، تو باقاعدہ پھر جناب ام حبیبہ سے کائنات کے نبی نے تزویج کی، وہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ، آ جائے گا۔ تو حبشہ کی جانب قافلہ روانہ ہوا، یہ چیزیں ہم تیزی سے پڑھتے ہیں۔ پہلی مرتبہ ہاں فرما رہے 11 مردوں اور 4 عورتوں کا قافلہ تھا جو حبش پہنچا، 11 مرد اور 4 عورتیں، ٹھیک ہے۔ یہ نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ جب ہو کے انہوں نے خبر دی کہ بھائی یہاں معاملات کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ ہم نے بیان کیا کہ جو پہلے ہم نے جغرافیکل بیان کیا تھا کہ عرب کے پاس سمندر تھے، تو سمندر سے راستہ قریب تھا حبشہ کا، ورنہ حبش دور ہے، آج بھی افریقہ دور ہے، یہاں سے بھی دور ہے، سعودیہ سے بھی دور ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے بیان کیا آج جہاز میں بھی آپ جائیں وہاں سے بھی تو 4 گھنٹے لگتے ہیں جہاز میں، ڈائریکٹ جائے، ڈائریکٹ فلائٹ، تو اتنا دور ہے وہ، لیکن سمندری راستہ پھر بھی اتنا دور نہیں تھا۔ پھر رجب کے بعد شعبان اور ماہ رمضان، یعنی 2 مہینے کچھ دن ان لوگوں نے وہاں قیام کیا۔ پھر خواہ وطن کی محبت میں جوش آیا ہو یا پردیس کی زندگی میں مشکلات نے پریشان کیا ہو، یہ واپس پلٹے ہیں۔ اتنی دوری سے ممکن ہے کہ کفار قریش نے محسوس کر لیا ہو کہ یہ لوگ سخت گیری وغیرہ سے دین نہیں چھوڑ سکتے، لہذا اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کریں، اور ایک ضعیف روایت یہ ہے کہ انہیں یہ اطلاع ملی، اچھا اب دیکھیں ایک جملے میں ہم بیان کر دیں کہ بھئی وہ واپس کیوں آئے وہاں سے، کہہ رہے ہیں ایک ضعیف روایت یہ ہے کہ وہ واپس اس لیے آئے تھے، انہیں اطلاع ملی تھی کہ اب کچھ حالات بہتر ہو گئے مکہ کے، تو انہوں نے کہا چلو وطن واپس چلتے ہیں اپنے، وہاں آئے تو دوبارہ وہی حالات تھے، ٹھیک ہے، بلکہ اور زیادہ سخت ہو گئے تھے مشکلات، ٹھیک ہے، اور بڑھ گئی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی وہاں تو یہ والی مشکلات نہیں ہیں، تو پھر باقاعدہ کائنات کے نبی نے اشارہ کی دیا تھا کہ جائیں حبشہ کی جانب ہجرت کے لیے۔ تو تقریباً 80 مردوں کی تعداد تھی، 83 یہاں لکھا، 83 مردوں کی تعداد تھی، قریشی خواتین، 7 عورتیں دوسری باہر کی تھیں، سب تقریباً مل کے 101 افراد کا یہ قافلہ جناب جعفر طیار کی سربراہی میں حبشہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ طبقات ابن سعد نے لکھا جو قدیم مورخین میں شمار ہوتا ہے۔ علامہ طبرسی نے لکھا کہ جعفر کے ساتھ 70 آدمی سمندر کے راستے روانہ ہوئے۔ علامہ طبرسی کون؟ شیخ طبرسی مکتب تشیع کے عالم دین ہے نا، ٹھیک ہے۔ اعلام الورا فی اعلام الہدا ان کی کتاب ہے، کیا نام ہے کتاب کا؟ اعلام الورا فی اعلام الہدا، اعلام یعنی خبر دینا، ٹھیک ہے، کس کو؟ ورا یعنی مخلوقات کو خبر دینا، بتلانا، کس کے بارے میں؟ اعلام الہدا کے بارے میں، ان کے بارے میں جو ہدایت کے منار ہیں، یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام، معصومین علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے، بہترین کتاب ہے۔ علامہ محسن امین عاملی جن کا میں ذکر کر چکا، ان کی کتابیں موجود ہیں، انہوں نے 80 مرد اور 18 خواتین ذکر کیا ہے، ان میں جناب جعفر طیار اور ان کی زوجہ حضرت اسما بنت امیس شامل۔ اب سنیے، جناب جعفر طیار اپنی زوجہ کو لے کے، جناب اسما بنت امیس کو لے کے گئے حبشہ کی سرزمین پہ۔ سب سے پہلا بچہ جس کی ولادت ہوئی مسلمان بیٹا، وہ عبداللہ ابن جعفر طیار تھے۔ کون؟ عبداللہ ابن جعفر طیار، یعنی جناب زینب کبریٰ کے شوہر، ٹھیک ہے۔ وہ حبشہ کی سرزمین پہ سب سے پہلا مسلمان بیٹا جو پیدا ہوا ہے وہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، جناب جعفر کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہاں پہنچے، اس سے پہلے یہ ہوا معاملہ کہ فرما رہے شہنشاہ حبش کا دربار اور حضرت جعفر کا
तबलीगी कारनामा। जैसे ये गिरोह गया है तो लोगों को पता चल गया, ये कुफारे कुरैश, इन सबको पता चल गया कि ये लोग हिजरत करके जा रहे हैं। अल्लामा साहब फरमाते हैं, अल्लामा नकी नकवन साहब, कि अगर मामला ये होता कि भाई हम नहीं चाहते ये हमारे इलाके में फितना बर्पा करें, इनसे जाती दुश्मनी है हमारी, अगर ये वाला मामला होता तो ये छोड़ के जा रहे थे तो जाने देते, भाई फितना टला, अब मुश्किल आसान हो जाएगी। ठीक, और यही काम ये बाद में भी करते। कायनात के नबी जब छोड़ के मक्का से चले गए थे मदीना, तो अब छोड़ देते, बस अब तो मामला नहीं है ना तुम्हारा। लेकिन नहीं, इन्हें खास शख्सियतों से दुश्मनी नहीं थी, इन्हें रसूल के दीन से दुश्मनी थी। इसलिए इनका यही मकसद था, जहां जाएंगे जंग करते रहेंगे। जितनी जंगें हुई हैं इस्लाम की, जंगे बद्र, जंगे ओहद, जंगे खंदक, सब ये मक्का से आए हैं। कायनात के नबी तो मक्का में घर बार छोड़ के हिजरत करके चले गए थे ना, तो फिर क्यों जंग करने आ रहे हो? तो इनको नबी से था बुग़्ज़, लेकिन नबी जो दीन लेके आए थे उससे ही असल में नफरत थी, और इसी वजह से जंग कर रहे थे। तो मुसलमान अगर जा रहे थे, जाने देते, नहीं जाने दिया। फौरन क्या किया इन्होंने? बंदों को भेजा। अच्छा, बंदों को भेजा, कौन बंदे गए इनके पीछे पकड़ने के लिए? उमर यास। ठीक है, अमर यास, ये उमर यास, सही है। ये कौन लोग हैं मुकाबले में? कुफारे मक्का जो हैं, कुरैश, अबू सुफियान है, अबू जहल है, ये अमर यास है, माविया, ये सारे के सारे कुफार है ना। ठीक है, मुकाबिल में अबू लहब, इनमें एक अबू लहब है जो यहां से है, जो आप समझे ऊपर कुरैश में कहां से आ गया, वो ऊपर वाले बनी हाशिम से है। वो भी ज़ौजा की वजह से बयान हो गया। ज़ौजा क्या है, कौन है अबू लहब की? बनु उमय्या से है। बनु उमय्या से यानी माविया की फूफी है। ठीक है, हम्मालतल हतब। जनाब अकील एक दफा आए तो उसने कहा कि मरहबन, खुशामदीद उसके लिए, यानी तंजन कहा कि जिसका चचा अबू लहब है। ठीक है, जनाब अकील ने कहा जिसकी फूफी हम्मालतुल हतब है, माविया को कहा। ठीक, तो ये सिर्फ अबू लहब उधर हुआ था, बाकी सारे मुशरिकीन में शामिल थे। अब हजरत जाफर के लश्कर के पीछे कौन गया है? उमर यास को भेजा गया है, और एक रिवायत के मुताबिक भेजा है एमारा इब्ने वलीद को। ये कौन है? वही जिसको लेके आए थे रसूल के साथ, रसूल की जगह, हाँ, जो जवान लड़का था हसीन जमील, ठीक है, उसको लेके आए थे कि मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो, हम इसे कत्ल कर देंगे और तुम इसे गुलाम। इन दो को भेजा है। ठीक है, अजीब बात यह है, अभी तो मुशरिक हैं, नबी के असहाब के पीछे जा रहे हैं। अभी भी यानी जो लोग अपने स्कूल्स वगैरह में तारीख लिखते हैं, उसमें लिखा कि हजरत उमर आज गए हैं। ठीक है, मुशरिकों की तरफ से हजरत उमर आज गए हैं जाफर को पकड़ने, वो जो जाफर तैयार मुसलमान है उसको पकड़ने गए, और ये पकड़ने वाले मुशरिक काफिर ये हजरत हो गए। अभी तो हजरत ना लिखो कम से कम। ठीक है, अभी तो तुम्हारे नजदीक भी काफिर ही हैं, लेकिन अफसोस है बात, आखिरकार ये निकल चुके थे, नहीं पकड़ पाए ये लोग। अच्छा, नहीं पकड़ सके, जनाब जाफर तैयार की मैयत में काफिला वहां चला गया। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है तारीख का ये, जनाब जाफर तैयार वाला मामला। अब वहां ये कीमती हदिये लेके पहुंचे, जिनमें उमर याज भी है और एक और नाम भी जिक्र हुआ है बाकायदा। कीमती हदिये लेके पहुंचे, कहां पहुंचे? हबश के दरबार में पहुंचे, नज्जाशी के दरबार में, उससे मिले कि हम ममलकत अरब से आए हैं, आपके लिए कीमती सामान लेके आए हैं, और हमारी सरजमीन से कुछ शर अंगेजी करने वाले लोग आपके शहर में आ गए हैं, आपके मुल्क में आ गए हैं, हमें हवाले कर दे उन्हें, हम उन्हें सजा देंगे क्योंकि ये वहां फितना बर्पा करके आए हैं। ठीक है, अच्छा, बादशाह समझदार था, जनाब अबू तालिब ने भी बाकायदा लिख के दिया था खत बादशाह के नाम, तअल्लम या मलिक अल हब्श अन्ना मुहम्मदन नबियुन का मूसा वल मसीह इब्न मरियमु। ठीक, अब वहां अभी तक मुसलमानों ने कोई दरबार में या इधर उधर कुछ नहीं कहा था, आराम से अपना रह रहे थे। जब कोई आता भी तो बिल्कुल खामोशी से रहते, कोई मुशरिकीन की तरफ से तो कोई नहीं। एक दफा जब बुलावा आ गया वहां से, तो फिर अब खौफ के आलम में सब, जनाब जाफर ने कहा परेशान ना हो, हजरत जाफर इन लोगों को लेके गए हैं, दरबार में बुलाया गया। नज्जाशी, मैंने कहा, मुनसिफ था, उसने जब इनकी बात सुनी, हदिया लेके आए, तमाम चीजें अपनी जगह, कहा ठीक है, तुम कह रहे हो फितना बर्पा करके आए हैं, ये किया वो किया, हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन मैं जब तक दोनों तरफ की बातें नहीं सुनूंगा उस वक्त तक तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। बुला के तो लाओ, कौन लोग हैं? अब जब ये लोग आए हैं, दाखिल हुए हैं, तो बादशाह का दरबार सजा हुआ है, कोई किसी चीज की जानिब झुके नहीं, जिस तरह आम रस्म उनकी होती थी,
اس میں بھی بڑا ایک باقاعدہ ان کا طریقہ کار عملاً بہت بہترین تھا. وہ بتوں کے آگے جھکنا، بادشاہ کے آگے جھکنا، گویا کہ سجدہ کرنا، تمام کے کچھ نہیں، نارمل مسلمانوں کی طرح آئے. جناب جعفر طیار سامنے آئے. اب وہیں سے ان کو یہ ہو گیا، دیکھا تم نے بادشاہ یہ تمہارا بھی احترام نہیں کرتے. ٹھیک ہے بھائی، کون ہوتا؟ ہم خدا کے آگے جھکتے ہیں. کون ہو تم بتاؤ؟ کہا یہ گیا کہ تم فتنہ پھیلا کے آئے ہو، اور یہ گفتگو کی گئی. اچھا، یہ لوگ جا کے پہلے ساری ان کے خلاف باتیں بھر چکے ہیں جناب جعفر طیار کے حوالے سے. اب حضرت جعفر طیار کو کہا تم بتاؤ کیا ہے معاملہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب جناب جعفر طیار نے جو یہاں تقریر کی ہے اس کے چند جملے یہاں ذکر کیے ہیں، کمال ہے. حضرت جعفر طیار نے حمد و ثنا انجام دینے کے بعد کہا، اے بادشاہ، ہمارے ملک کے لوگ جاہل تھے، مردار کھانے والے تھے، بیہودہ باتیں بکا کرتے تھے، ان میں انسانیت تھی اور نہ ہی سچی ہمدردی، مہمانداری، ہمسائے کے حقوق، ان تمام چیزوں سے نہ بلد تھے، نہ آشنا تھے، کسی قانون و قاعدے کے پابند نہیں تھے. ان حالات میں اللہ نے اپنے انتہائی فضل و کرم سے ہم میں ایک رسول بھیجا جو امانت داری، دیانت، صداقت، حسب، نسب، زہد و تقوی کے اعتبار سے ایسا شخص تھا کہ جس سے ہم سب واقف ہیں کہ وہ صادق تھا، وہ امین تھا. اس نے ہمیں توحید کی دعوت دی، شرک اور بت پرستی کی گمراہی سے نکالا. اس نے ہمیں سچ بولنے کا سبق دیا، وعدہ وفا کرنے، گناہ سے بچنے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اس کی دعوت پہ لبیک کہہ چکے ہیں، یہ جرم ہے ہمارا. بس اس خدا کے سچے نبی پر ہم ایمان لے آئے ہیں. اس جرم میں ہماری قوم نے ہم پر سختی کی، تشدد کیا، اور ہماری قوم چاہتی ہے کہ ہم خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت ترک کر کے پھر پتھر، مٹی، لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پرستی شروع کر دیں. ان کے جور و جفا سے بچنے کے لیے ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی ہے. یہ فصاحت بلاغت کی جو تقریر کی، نجاشی پر اس کا بڑا اثر ہوا. اور دوسری روایات میں ملا، یہاں پہ بھی اشارہ ہے کہ نجاشی نے کہا، اچھا تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے یہاں اللہ کا رسول آیا ہے، تو جب اللہ کا رسول ہے تو اس کا کوئی پیغام بھی تو ہوگا نا، وہ سناؤ. تو جناب جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت شروع کی. ٹھیک، سورہ مریم کی جب آیات کی تلاوت شروع کی تو نجاشی کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ کوئی ہو نہ ہو، یہ وہی شخصیت ہے جس کی بشارت عیسیٰ دے کے گئے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ وہی نبی ہے. پھر جناب ابو طالب کے اشعار لکھے ہوئے پیش کیے، تعلم یا ملیک الحبش ان محمدا نبی کموسیٰ والمسیح ابن مریم. اے حبش کے بادشاہ، جان لو کہ یہ محمد جو ہیں عیسیٰ اور موسیٰ کی مانند نبی ہیں. تو باقاعدہ نجاشی نے ایسے میں کفار مکہ کو نہایت مایوسی کے ساتھ پلٹنا پڑا. بعض دفعہ بعض روایت نے ان کو کہا واپس پلٹ جاؤ، نہیں تو تمہیں بھی باقاعدہ زدوکوب کیا جائے گا، اور انہیں رسوا کن طریقے سے وہاں سے نکلنا پڑا. اچھا، یہاں پر اس حد تک ملا کہ نجاشی کا اتنا عظیم مقام ہے اس بادشاہ کا کہ بعد میں عبداللہ ابن جوہش نام تھا کس کا، جو مرتد ہو گیا تھا، شخص جو عیسائی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، ام کائنات کے نبی کی زوجہ بنی ہے بعد میں ام حبیبہ. احسنتم، ام حبیبہ کا شوہر تھا، مرتد ہو گیا، دین سے خارج ہو گیا. ٹھیک ہے، تو کائنات کے نبی نے باقاعدہ پیغام بھجوایا شادی کا ان سے. ٹھیک ہے، ام حبیبہ سے جو شادی ہوئی ہے، نبی کریم کی طرف سے نکاح پڑھنے والا نجاشی تھا. کائنات کے نبی کی جانب سے جس نے نکاح پڑھا ہے وہ نجاشی تھا. ٹھیک ہے، اور باقاعدہ حضرت ام حبیبہ کی جانب سے جناب خالد تھے، کائنات کے نبی کے اصحاب میں شامل ہیں، ان کا ذکر موقع ہوا تو آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، نجاشی کا نجاشی نام مشہور ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہیں شاید کہیں ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، حبش کا بادشاہ نجاشی، تو یہ بڑا عظیم، وہ اس کے جملے بھی موجود ہیں، منتہی الاعمال میں آ جائے گی یہ والی بات. اچھا، اب اس کے بعد فرما رہے ہیں عرصے دراز تک حبشہ میں مسلمان رہے اور نہایت امن اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے. ٹھیک ہے، اچھا، یہ انہوں نے روایت پیش کی اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ جلد اول. اسلام کی رفتار ترقی، مشرکین کے لیے یہ امر نہایت پریشان کن بنا ہوا تھا کہ بھئی جو کچھ ہو رہا ہے
اس کو روکنے کی ہر طرح کی ترکیبیں کر رہے ہیں، وہاں اسلام کے دائرے میں وسعت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ جناب ابو طالب کے اثر سے بنی ہاشم تو تمام ہی کہ تمام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ رہے، تمام بنی ہاشم میں سوائے ابو لہب کے، تمام بنی ہاشم کائنات کے نبی کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اور رسوا بس ایک کے سوا، وہ کون ہے؟ ایک کے سوا ابو لہب جو ہم نے بیان کیا، اولاد عبد المطلب میں تھا مگر اس کی شادی وہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، بنی امیہ میں ہو گئی تھی، معاویہ کی پھوپھی، ٹھیک ہے، ام جمیل، اسے حمالۃ الحطب اسی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے حبالہ عقد میں تھی، حبالہ عقد میں تھی یعنی ابو لہب کی بیوی تھی۔ اسی طرح بیوی کے اثر میں آ کر وہ اپنے خاندان سے الگ ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی، ابو لہب بیوی کے اثر میں آ کر اپنے خاندان سے الگ ہو گیا۔ اب دوسرے مشرکین تو جناب ابو طالب اور دوسرے بنی ہاشم کا خیال کر کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی گستاخی کرنے سے ہچکچاتے تھے، مگر وہ اس کو لگا دیتے تھے، اس کو ابو لہب کو آگے کر دیتے تھے۔ یہ میاں بیوی کائنات کے نبی کو آگے بہت تکلیف دیتے تھے، جس کے لیے قرآن کریم کا ایک پورا سورہ نازل ہو گیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ٹھیک ہے، یہ آیت نازل ہوئی کائنات کے نبی پہ اذیت دینے کی وجہ سے ہوئی، اور صراحت کے ساتھ اس کی بیوی کے کردار کا بھی ذکر آیا، جو پیغمبر خدا کے راستے میں خاردار لکڑیاں پھیلایا کرتی تھی، ٹھیک ہے، یہ کون تھی؟ معاویہ ابن ابی سفیان کی پھوپھی، ٹھیک ہے، ابو سفیان کی بہن، ٹھیک ہے، یہ حمالۃ ابو سفیان کی بہن، ٹھیک ہے، یہ کائنات کے نبی کے راستے میں خاردار وہ باقاعدہ وہ کانٹے بچھایا کرتی تھی کہ آپ اندھیرے میں اس سے الجھ کر تکلیف اٹھائیں۔ باقی تمام بنی ہاشم رسول کریم کے ساتھ تھے، انہی میں جناب حمزہ بھی تھے جن کی قوت و جرأت قریش میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی تھی، میں روایت پیش کر چکا، مگر انہوں نے بھی اعلان اپنے اسلام کا نہ کیا تھا، خاموش رہا کرتے تھے، لیکن مشرکین کی ایذا رسائی اور خصوصیت کے ساتھ ابو لہب کی بدتمیزیوں سے متاثر ہو کر انہوں نے اعلانیہ طور سے کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا، اور بعد میں اسلام کا اعلان کر دیا۔ عام مورخین نے اسی سلسلے میں جناب اچھا اب یہاں پہ ٹھیک ہے، عمر ابن خطاب کے اسلام کو بھی بڑی اہمیت دی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بڑے ہی سخت قسم کے رسول کے دشمن تھے اور حضرت کے قتل کا منصوبہ بنا کر آپ کے پاس آئے تھے، یہ لکھ رہے ہیں علامہ نقن صاحب، مگر حضرت کے قتل کا منصوبہ بنا کر آئے تھے، ٹھیک ہے، مگر حضرت کے پاس پہنچ کر، اچھا یہ آج بھی ذکر کیا جاتا ہے یہ چیزیں، حضرت کے پاس پہنچ کر کچھ ایسی تبدیلی ہوئی کہ فوراً اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ پیچھے کافی چیزیں ذکر ہیں کہ وہ بہن کو قرآن پڑھتے دیکھا اور بہن کو مارا، لہو لہان کر دیا، ٹھیک ہے، اچھا وہ اس قرآن سے باقاعدہ اثر کچھ بھی نہیں ہوا، جب آئے اور یہاں دیکھا حضرت حمزہ اور یہ سب تلوار لے کے کھڑے ہیں تو کہا میں اسلام لے کے آیا ہوں۔ ہمارے مستند احادیث اس کی نوعیت کے اظہار سے باقاعدہ خاموش ہے، مگر یہ حیرت کی بات ضرور ہے کہ اس اسلام لانے کے موقع سے پہلے تبلیغ اسلام کے 8-9 برس کے حالات میں آپ کا نام مخالفتوں کے ذیل میں کسی تاریخ میں نمایاں ہو کر سامنے نہیں، یعنی چلیں اسلام تو لائے ہی نہیں تھے، مخالف میں بھی کوئی قابل ذکر نہیں تھے، کوئی تو ذکر ہوتا، کوئی قابل ذکر شخصیت نہیں کہ بھائی جب وہ اسلام لے کے آئے تو مشرکین کے دل ٹوٹ گئے، بھائی کوئی، اچھا اس میں کچھ ایسا ہوتا مخالف، ایسے اتنے بڑے مخالف کچھ تھے، اس قابل ذکر ہی نہیں تھے، مخالفین میں بھی قابل ذکر نہیں تھے، تو پھر ان کے اسلام لانے سے کون سا وہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا، یہ کچھ یہ اس طرح علامہ صاحب فرما رہے ہیں۔ نہ کسی کانفرنس کے شرکا میں تھے، نہ رسول کی مخالفت میں ہوئی ہے جو کانفرنس ہے اس میں کہیں نہیں تھے، کچھ بھی نہیں، نہ کسی وفد میں جناب ابو طالب کے پاس آیا ہو کہ بھائی محمد کو سمجھائیں، کسی کہیں قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی، کسی تصادم کے موقع پر جس کا ذکر تاریخ میں آیا ہو، مگر جب اسلام لائے تو یہ سن رہے ہیں کہ آپ کو مخالفین کے طبقے میں بڑی اہمیت حاصل تھی، ہم نے تو مخالفین میں بھی نام نہیں دیکھا، یہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ واقعہ بڑے اچھے انداز سے، محتاطانہ انداز سے علامہ نے لکھ دیا، یہ فرما رہے ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ آپ اس روز میں آپ بھی اسلامی جماعت کے حلقے میں داخل ہو گئے تھے، مگر ایک عجیب بات اور محسوس ہوئی ہے، وہ کیا محسوس ہوئی کہ مورخین آنکھ بند کر کے مجمل طور پر جب تبصرہ کرتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اسلام سے اسلام کی شان و شوکت میں بہت اضافہ ہو گیا، مگر جب تفصیلی واقعات سامنے آتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار و مشرکین کے ہاتھوں رسول اور بنی ہاشم کے خلاف اس کے بعد سے جو سختی اور تشدد کا دور شروع ہوا
اس کی نظیر اس کے پہلے تک تاریخ اسلام میں نظر نہیں آتی، جس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ کیا مطلب؟ آپ فرما رہے ہیں یہ جب اسلام لائے تو مشرکین کے دل ٹوٹ، اس کے بعد جو مشکلات ہوئی ہیں، 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے، آگے ذکر کریں گے، شیب ابی طالب میں جو 3 سال گزارے ہیں کائنات کے نبی نے، ان 3 سالوں میں کہاں تھے یہ سب لوگ؟ بنی ہاشم یہاں تھے، 3 سالوں میں کہاں تھے؟ شیب ابی طالب میں خدا جانے کہاں تھے، ٹھیک کہاں تھے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی کوئی نام نہیں ملے گا۔ اب تو مسلمان ہو چکے ہیں نا، چلو اسلام کی طرف سے کوئی نام ہو، کبھی کوئی کھانا پہنچا دے کائنات کے نبی کو، ان سے نہ کوئی کھانا پہنچائے گا، نہ ان کو کوئی سامان بیچے گا، نہ ان سے خریدے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری مشکلات میں یہ لوگ کہاں تھے، یہ والا ذکر آئے گا۔ شیب ابی طالب میں محصوری، شیب کسے کہتے ہیں یہ ذکر سن لیجئے، درس ختم ہو گیا۔ شیب کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں بھائی؟ گھاٹی کو، پہاڑ کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے، شعب شین کے کسرے کے ساتھ، شعب نہیں ہے، شعب الگ ہے، شعب شعوب وہ الگ ہے، جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یعنی معاشرہ، قوم، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے۔ شعب کسے کہتے ہیں؟ زیر کے ساتھ پہاڑ کے درمیان والے راستے کو۔ تو حضرت ابو طالب کا بنایا وہ راستہ تھا، باقاعدہ انہیں یہاں سے نکلنا پڑا، وہاں پہ باقاعدہ حضرت ابو طالب سب کو لے کے گئے اور وہیں پہ باحفاظت رہے 3 سال تک۔ کیا کیا شرائط تھی، کیوں شیب ابی طالب میں جانا پڑا، کیا انہوں نے عہد نامہ لکھ لیا تھا جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا باقاعدہ وہاں جڑی بوٹیاں کھانے پر مجبور ہو گئیں اور اسی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ مشکلات کیسے آئیں، یہ انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہو جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت